سینئر صحافی انصار عباسی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ایشوز کو طے کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ پارٹی کے بانی عمران خان اب بھی عسکری ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف عائد کردہ الزامات پر قائم ہیں یا انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ انصار عباسی کے مطابق تحریک انصاف کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی ملک کے طاقتور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے۔ پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں اور پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا موقف سنا جائے۔ کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو بات چیت سے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارٹی مقتدرہ حلقوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پارٹی ماحول کو بہتر کرنا چاہتی ہے اور تعمیری مذاکرات شروع کرنا چاہتی ہے تاکہ دھند چھڑ جائے۔ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی ایشو نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان اور ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، تاہم دوسری جانب اب بھی یہ واضح نہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اب بھی اپنے بیانات اور فوج کی اعلیٰ قیادت بشمول آرمی چیف اور ادارے کے خلاف عائد کردہ الزامات پر قائم ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہے اور جو کچھ بیرسٹر گوہر نے کہا وہ پی ٹی آئی کے جیل میں قید رہنما کی پالیسی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو کچھ عمران خان ماضی میں فوج اور اس کے اعلیٰ کمانڈرز کے خلاف کہتے رہے ہیں اس پر ان کا آج کا موقف کیا ہے، تو اس پر رؤف حسن ناراض ہو گئے اور کہا کہ آپ پی ٹی آئی سے متعصب ہیں۔ ناراض ہونے اور اچانک فون کال کاٹنے سے قبل رؤف حسن نے کہا کہ عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان اپنے 9 مئی سے قبل اور بعد کے بیانات میں فوج اور اس کی قیادت بشمول آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو اس پر رؤف حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کبھی بھی فوج پر بحیثیت ادارہ تنقید نہیں کی۔ عمران خان کی جانب سے موجودہ آرمی چیف، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور دیگر پر عائد کردہ الزامات کے حوالے سے جب رؤف حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان اب بھی وہی رائے رکھتے ہیں، تو اس پر رؤف حسن کا کہنا تھا کہ فوج کا ادارہ اہم ہے، افراد نہیں۔ انصار عباسی کے مطابق جب انہوں نے عمران خان کے 14 مئی کے دی گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے انٹرویو کے بارے میں پوچھا جس میں عمران خان نے پاک فوج پر تنقید کی تھی، تو رؤف حسن نے کہا کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اصرار کیا کہ بانی چیئرمین کی بات کا غلط حوالہ دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 14 مئی 2023 کو برطانوی اخبار دی گارڈین میں شامل ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان نے فوج پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ فوج کے سربراہ پر الزام عائد کیا ہے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر مجھے گرفتار کرایا گیا اور میری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرایا گیا۔ برطانوی اخبار نے عمران خان کے حوالے سے مزید کہا، بلا شبہ میری گرفتاری کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کو اب آرمی چیف چلا رہے ہیں، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن آرمی چیف نے کرایا ہے۔ عمران خان نے دی گارڈین سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ فوج قانون سے بالاتر ہے، آئی ایس آئی قانون سے بالاتر ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی قانون سے بالاتر ہے تو آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں، ججوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ادارے کا کوئی احتساب نہیں، یہ جمہوری نہیں۔ خیال رہے کہ ماضی میں تحریک انصاف کی جانب سے دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کی کبھی تردید نہیں کی گئی۔ دوسری صورت میں بھی دیکھیں تو عمران خان، پی ٹی آئی اور پارٹی کا سوشل میڈیا 9 مئی سے قبل اور بعد میں اعلیٰ فوجی قیادت اور ادارے کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کے واقعے پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے ادارے یا اس کے اعلیٰ افسران پر تنقید کا سلسلہ بند کر دیا۔ تاہم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے کچھ اہم افراد فوج مخالف پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔